जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। आई हो आप ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं अभी उठी थी तो मैंने कहा मैं आपके साथ आज नाश्ता शेयर करती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने नाश्ते की वीडियो नहीं बनाई। तो ये है, मैं सुबह उठी थी, बेटे का नाश्ता मैंने बना दिया। बेटा मेरा जो है ना, क्या कहते हैं, जल्दी वो आता है ना सुबह 4 बजे, तो फिर उसका नाश्ता बनाया, फिर थोड़ी देर मैं लेट गई। तो अपना मैंने अभी नाश्ता बनाया, तो मैंने कहा अपने बहन भाइयों से शेयर कर लेती हूँ। तो जो है, क्या कहते हैं, देखें ये मैंने अभी नाश्ता अपना बना लिया। मैंने खैर चाय तो मैंने दूध की बनाई है, मैं दूसरे हॉल पर की, लेकिन उसमें मैंने टी बैग डाल दिए। ये मेरा अंडा है, और ये जो है इस तरह, मतलब मैं अपना पूरा नाश्ता, ये देखो, ये घर मेरा सारा, ये बेटा सो रहा है। और जो है, क्या कहते हैं, अभी मैं उठी थी, देखे मेरा बिस्तर भी उसी तरह पड़ा हुआ है, और मैंने यहाँ नाश्ता अपना रखना टेबल पे रख रही हूँ, क्योंकि इस तरह इधर बैठ के मैं नाश्ता करूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो है, क्या कहते हैं, ये मेरा, आज मैं पराठा खाऊंगी, क्योंकि साग मेरी बहू ने बनाया था, तो साग वो रात को दे गई थी मुझे, और साग के साथ मुझे पराठा अच्छा लगता है। ये देखें, ये पराठा मैंने बनाया अपने लिए, और ये साग है, और ये हमारा सालन है जो हमने अगले दिन उजरी बनाई थी, तो थोड़ा सा बना पड़ा हुआ था सालन, ये वो है वो। तो इस तरह मैंने कहा मैं आपके साथ नाश्ता भी शेयर कर लूँ, जो क्या कहते हैं, अपने बहन भाइयों से, और मैं सारा अपना घर भी दिखा दूँ। अभी मैंने खैर घर सेट करना है, लेकिन अभी तक मैं रात को कपड़े धोए थे, ये देखें कपड़े भी मेरे पड़े हुए हैं, कपड़े समेटूंगी सारा, ये करूँगी, और करके मैं भी बाहर का भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें बाहर भी मैंने सारे कल कपड़े धोए थे, मैं रात को उतारने सही तरह सूख रहे, सर्दियों वाले कपड़े थे, और मैंने वो किया कि मैंने कहा एक दफ़ा जो है इनको पानी से थोड़े सर्फ से निकाल देती हूँ। ये सारे मेरे कपड़े लटके हुए हैं, ये मेरे पौधे पड़े हुए हैं, अभी कल इनको मैंने पानी भी देना है। ये देखें बेल को मैंने इस तरफ रख दिया, दीवार के साथ में चढ़ेगी बेल, तो बहुत अच्छी लगेगी। तो ये है, ये एलोवेरा का पौधा है। ये हमारा सारा बाहर का व्यू है, ये देखें, ये सारा का सारा। आज धूप निकली इस्लामाबाद में, खैर तो धूप तो निकल ही आती है अक्सर, लेकिन बहरहाल, तो अभी के लिए जो है ना, मैं करती हूँ नाश्ता, और फिर अपने बहन भाइयों से शेयर करूँगी कुछ बातें, तो फिर अल्लाह हाफिज कहूँगी। ये इस तरह नाश्ता जो है, क्या कहते हैं, अभी मैं करने लगी हूँ नाश्ता। और ये देखें सारा मेरा नाश्ता पड़ा हुआ है, ये देखें, ये पराठा, ये एग है, ये चाय है, और ये पानी की बोतल है, और अभी बैठ के मैं नाश्ता करूँगी फिर उसके। जी, तो मैंने नाश्ता कर लिया है, तो मैंने कहा कि अभी मैं थोड़ी सी बात करती हूँ अपने बहन भाइयों से, क्योंकि जो है क्या, बस आज जो है ना, मैं सुबह उठी थी ना, तो मेरा बहुत दिल खफा हो रहा था। खैर बेटे को नाश्ता भी दिया, तो दूसरा क्या नाम, आज मैंने जो है ना, मेरी नमाज इसलिए रह गई कि रात को जो है ना मैं बहुत लेट सोई थी ना, तो बेटा आया है ना, तो मैंने मुश्किल से दरवाज़ा खोला, फिर मैंने ना गोली खा ली थी, ये जो सॉफ्टैन है। तो सॉफ्टैन जो है ना, इसके साथ नींद आ जाती है, एक तो मुझे एलर्जी थोड़ी सी फील हो रही थी, फिर मैंने कहा चलो मैं ना ये खा लेती हूँ। तो बेटा आया तो मैंने दरवाज़ा तो खोला है, लेकिन इतनी नींद आई, तो वही बात है ना कि नमाज के टाइम पे शैतान आ जाता है, तो वही कुछ इस तरह हुआ। तो फिर मैं जो है ना, बेटे को नाश्ता दे के, ऐसे मेरी आंखें बंद थी जब मैं नाश्ता बना रही थी, तो मैंने उसको दे के फिर मैं सो गई ना ना। सुबह मैंने अपने जो है ना, मैं जो तस्वीर वगैरह पढ़ती हूँ, जो भी मता होता है मेरा अपना, वो भी मैंने नहीं पढ़ा, और जो क्या कहते हैं, कुरान पाक भी नहीं पढ़ा, बस ऐसे ही। तो अभी सुबह मतलब रात से ही ऐसे हो रहा था कि इंसान जो होता है ना, बस अपने, वो कहते हैं ना, अपने दम की वस्तु है ना, पंजाबी की बात है कि अपने, मतलब अपना, अपने लिए अपना ही सोचना है, कि मतलब कोई भी बात ऐसी है तो बस माँ बाप ने तो अकेले ही रहना है। तो बस ये सोच थोड़ी आ रही थी, बहरहाल अल्लाह बेहतर करे। तो मैंने तो खैर सारी ज़िंदगी जो है ना, मैंने सारी ज़िंदगी जो है काम किया है, और अभी जो है ना मेरे मोरे ख़राब है ना, तो अभी तो खैर मैं काम नहीं कर सकती ना इतना, लेकिन बहुत काम किया मैंने ज़िंदगी में, बहुत काम किया, और मैंने ऐसा काम किया है कि मर्दों की तरह काम किया है। सही बता रही हूँ कि मैं जब इस्लामाबाद में आई थी ना,
تو 2001 میں ہم آئے تھے یہاں. تو بچے بالکل چھوٹے تھے. میرے میاں جو ہے نا ان کو اٹیک ہوا تھا تو ان کو یہ رائٹ سائڈ پہ فالج ہو گیا. تو میں نے خیر ظاہری بات ہے سچی بات ہے گاؤں میں اس وقت یہ مسائل تو نہیں ہوتے تھے نا کہ کوئی وسائل ایسا ہو جو کچھ پیسے جمع ہوں. پہلے تو کچھ ہوتا ہی ایسا نہیں تھا. بس کپڑا پہننا ہے جوتا پہننا ہے کھانا کھانا ہے بس اللہ کا شکر. تو پھر جب اچانک بیمار ہوا تو خیر مطلب میرے دیور بھی تھے. تو ساس میری تو خیر اللہ اس کو بخشے اس نے کہا تھا کہ آپ نہ جائیں اسلام آباد کیونکہ ظاہر بات ہے پتہ تو تھا کہ اسلام آباد جا کے مزدوریاں ہی کرنی اور کیا کوئی وہ تو نہیں تھے کہ ہمیں کہیں جاب مل جاتی یا کچھ اس طرح. تو لیکن بات یہی تھی کہ مطلب انہوں نے کہا تھا میری ساس نے کہا تھا کہ آپ مت جائیں نا اس طرح چھوٹے چھوٹے. میرا بڑا بیٹا جو فوت ہو گیا نا کاشف وہ 5 سال کا تھا. جو اس سے چھوٹا اعظم ہے وہ تھا کتنا نہ سوری کاشف 7 سال کا تھا. اعظم 5 سال کا تھا. اس سے چھوٹا عامر جو تھا وہ تھا کتنا 3 سال کا تھا. اور سب سے چھوٹا جو ہے میرا بیٹا عاشق وہ تھا کتنا 1 سال کا تھا. سوری اس وقت 1 سال کا تھا جب میں اسلام آباد آئی تھی. تو بس پھر میں نے میاں کو کہا کہ تم بچوں کا خیال رکھو کیونکہ میرے میاں سے کام نہیں ہوتا تھا. ڈاکٹر نے منع کیا تھا کیونکہ رائٹ سائڈ کا ہاتھ بھی کمزور ہو گیا تھا اور اس طرح لکوا وغیرہ بھی ہوا تھا. تو خیر کافی مطلب بیمار تھے. تو میں نے کہا بس تم آپ گھر رہو بچوں کو دیکھو اور میں جو ہے نا میں کام کروں گی. تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمت دی. اللہ اس کو جنت میں جگہ دے. بڑا اچھا ٹائم گزرا اور میں نے بڑی اپنے میاں کی ہیلپ کی. چاروں بچوں کو میں نے پھر پڑھایا قرآن پاک پڑھایا. مطلب انہوں نے بڑے نے وہ کیا تھا ایف اے کیا تھا. اس سے چھوٹے نے بھی ایف اے میں سے دیکھو جب میٹرک تک تو ماں باپ کی بیس ہوتی ہے. میٹرک کے بعد تو کالج وغیرہ یونیورسٹیاں شروع ہوتی ہیں تو ان میں بچوں کی مرضی ہوتی ہے. اللہ کرے دوست اچھے ملیں بچوں کو. لیکن یہ ہے کہ پھر اس سے چھوٹے نے بیچ میں چھوڑ دیا. وہ انجینئر کا کر رہا تھا کورس تو اس نے چھوڑ دیا. تو چھوٹے والے جو ہے نا یہ جو میرا بیچ والا جو تیسرے نمبر والا بیٹا ہے تو وہ بہت پڑھائی میں وہ تھا. اس کو شوق تھا یہ موبائل وغیرہ یہ وہ کرنا نا. تو اس نے مطلب اس کے اوپر اس کو پھر ہم نے اس کو وہ کرا دیا کورس وغیرہ. اس نے خیر 9th میں ہی چھوڑ دیا. اس طرح کچھ ہوا تھا. تو بہرحال میں نے بچوں کے اوپر بہت محنت کی ہے. بہت مطلب ان کا خیال رکھا ہے. ان کو ہر طرح میں کہتی ہوں کہ میں ساری رات سوتی نہیں تھی. ساری رات میں سوتی نہیں تھی کہ دن میں ہوتا تھا کہ میں اٹھوں گی جلدی اٹھوں جلدی. صبح جو میں نے پھر کوئی 4 سال نا اس طرح گھروں میں کھانے پکائے ہیں. صحیح. پھر اس کے بعد جو ہے میں نے بیوٹیشین کا کورس کیا. تو پھر اللہ کا شکر ہے اب جو ہے میں اپنا کام کرتی ہوں. اور 4 سال میں نے صبح میں 7 بجے کسی کے گھر پہنچنا ہوتا تھا. وہاں پہ میں نے ایک ناشتہ دینا ہوتا تھا. اس طرح ہوتا تھا. تو 7 بجے میں ان کے گھر پہنچ جاتی تھی. اس طرح کچھ تھا. اور پھر میں شام تک میں گھر نہیں آتی تھی. پھر آ کے بچوں کا کھانا پکانا بچوں کو سب کو رات کو نہلانا. اسکول جاتے تھے تو نہلانا دھلانا ان کے مطلب سب چیزوں کا میں خیال رکھتی تھی. اس طرح کی میں ماں تھی کہ ان کو رات کو سوتے ہوئے لوشن لگا کے سلانا بچوں کو کہ صبح ان کا ذرا اسکن اچھی ہو جائے گی. اور ان کے کپڑوں کا خیال ان کے جوتوں کا خیال ان کے کھانے کا. میں صبح جو ہے نا 4 بجے اٹھ جاتی تھی تاکہ میں نے 6 ساڑھے 6 بجے گھر سے نکل جائے. پھر چاروں بچوں کے لنچ بنانے چاروں بچوں کا وہ تیار کرنا سب کچھ کر کے پھر میں نکلتی تھی. جو ہے کیا کہ زیادہ تر خاص طور پہ 2 چھوٹے جو تھے نا ان کو میں ذرا خیال سے تیار کرتی تھی. بڑے تو پھر بھی چلو تیار ہو جاتے تھے. چھوٹوں کو میں کرتی تھی. اور پھر ان کے ساتھ میں نے اس طرح زندگی گزاری ہے بچوں کے ساتھ اور میاں کے ساتھ کہ میں نے بہت محنتیں کی اور بہت مشکل سے ہم نے وقت گزارا ہے. لیکن بہرحال اب اللہ کا شکر ہے. آگے کہتے ہیں نا کہ اولاد اچھی ہے اولاد ماشاءاللہ. جو میں بات کرتی ہوں وہی بات وہ کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے مطلب جہاں میں نے نہیں جانا ہوتا وہاں وہ جاتے نہیں ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. کہنے کی بات نہیں ہے. جہاں میں نہیں جاتی نا وہاں میرے بیٹے نہیں جاتے. میری بہویں نہیں جاتی. جہاں میں نے جانا ہے وہیں انہوں نے جانا ہے. اللہ کا شکر ہے بہویں بھی اچھی مل گئی بیٹے بھی اچھے ہیں. اب دیکھو اس طرح بہو کوئی ساگ بنا کے لے آتی ہے اپنے گھر سے. میری بہو ہمیشہ ساگ بنا کے میرے لیے لے کر آتی ہے. خالہ سے نہیں بنتا. خالہ نے بنانا نہیں. خالہ کو شوق ہوتا ساگ کھانے کا. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو یاد کرتا ہے نا تو بڑا اچھا لگتا ہے. بڑا دل خوش ہوتا ہے. ٹائم گزر جاتا ہے. لیکن میں نے بہت مشکلیں دیکھی. بہت مشکلیں دیکھی. بہرحال میری ویڈیو لمبی ہو رہی ہے
کسی دن پورا ٹائم میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں گی. میں نے جو اپنی زندگی میں مشکلات دیکھی ہیں، میں نے جس طرح کے میں نے کام کیے ہیں، بہت مشکلوں والے کام کیے ہیں میں نے. اور میں نے یہی سوچا کہ بچے میں نے پالنے ہیں. پہلے تو میاں ہوتا ہے نا پالنے کے لیے. جب میرا میاں بیٹھ گیا تو میں نے میاں کا پورا بھرپور ساتھ دیا. میاں کا ساتھ تو دینا چاہیے نا. اور اس کے خاندان کا خیال رکھا ہے، اس کا خیال رکھا ہے، اور اس کے بچوں کا خیال رکھا ہے. کبھی میں نے ایک سوچا ہوتا ہے ایک اللہ ہے اوپر اور ایک میرا میاں ہے بس، اور کچھ نہیں. اور ماں باپ کا ایک مجھے رشتہ یاد تھا، باقی مجھے کچھ یاد نہیں ہوتا تھا کہ میں نے کھانا ہے پینا ہے نہ پتا جو بھی تھا نا. میں اپنے اوپر نہیں کرتی تھی. نیند میں نہیں کر پاتی تھی کیونکہ میں کہتی تھی جلدی اٹھوں گی، جلدی مطلب مجھے جاگنا ہو، پھر آگے میں نے جانا ہے، پھر مطلب اس طرح کے میں نے ٹائم گزارا ہے. لیکن بہرحال ابھی کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان. اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. جہاں بھی کوئی دیکھ رہا ہے مہربانی آپ کی، جنہوں نے سبسکرائب کر لیا ہے ان کی بھی مہربانی، جنہوں نے نہیں کیا ابھی تک وہ کر دیں. کریں گے تو ان کی مہربانی ہوگی، نہیں بھی کریں گے تو پھر بھی ہم خوش ہیں. اپنے بہن بھائیوں سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ابھی کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان. جہاں رہو خوش رہو، مسکراتے رہو، ہمیشہ کی طرح آباد رہو اپنی فیملی کے ساتھ. اللہ حافظ، اللہ حافظ.